آپ خوش نصیب ہو، آپ کے ساتھ والدین ہیں۔ ارے ماں باپ ہاتھ اٹھائیں، طوفان ٹل جاتے ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ کتنی مشکلیں آپ کے ساتھ، کتنی پریشانیاں، کیوں نہیں بیٹھتے ماں باپ کے قدموں میں؟ کیوں نہیں کہتے ان کو ہاتھ اٹھاؤ؟ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے۔ مشکل سر پہ آتی ہے، بندے کو یاد آتا ہے ماں ہوتی تو دعا کرواتا، والد ہوتا تو میں اس سے دعا کرواتا۔ ارے آج تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہیں، بیٹھو ان کے قدموں میں، کرواؤں دعائیں، تمہارے مشکلیں کیسے آسان ہوں گی۔ لوگ کہتے ہیں نا ترقی چاہیے، کامیابی چاہیے، برائٹ فیوچر چاہیے۔ خدا کی قسم، جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں نا، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اس کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بیڑے پار ہی ہونے ہیں۔ اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی، ماں باپ پریشان ہے، وہ برباد ہی ہونا۔ ماں باپ کو تنگ نہ کرو، بالخصوص ماں کی قدر کرو۔ ماں کا کوئی نیبل بدل نہیں، اور یہ دعا دے دے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے، کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا، مشہور ہو گیا، اب وہ ماں باپ پر بھی روب جما رہا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی خدمت کہاں سے کروں گا بھائی، ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس۔ ان کو کبھی یہ روب مت جمانا۔ ارے آج اگر کچھ بن بھی گئے ہو نا، یہ انہی کی دعائیں تھی، اور ان کو کہہ رہے ہو بڑا آدمی ہو گیا۔ ہم جو کچھ ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ یقین مانے بہت خوش نصیب ہے وہ بچے کہ جن کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا۔ بہت سارے ماں باپ تو وہ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے، معذوری اور کمزوری تک پہنچنے سے پہلے بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود چلے جاتے ہیں، موقع ہی نہیں دیا۔ اگر آج تمہارے ماں باپ نے تمہیں کوئی خدمت کا موقع دیا ہے تو اس کو سعادت سمجھنا۔ ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ ماں باپ پہ خرچ ہو جائے۔ آپ اور میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے تھے، باپ ہی نے تو کپڑے پہنائے تھے، نوالے کھلائے تھے، لباس پہنایا تھا، انگلی پکڑ کر چلایا تھا۔ کسی موقع پر والد نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے اور یہ تیرے ہیں۔ ارے وہ تو یہی کہتا رہا، بیٹا جو کچھ میرا ہے سب تیرا ہے۔ اور آج تم تھوڑے مالدار ہو گئے، تھوڑی عزت مل گئی، تھوڑا مقام مل گیا تو ماں باپ کو کہتے ہو یہ میرا ہے۔ کبھی نہ کرنا یہ۔ بوڑھے ماں باپ کو ایک یقین دلا دو، وہ کچھ نہیں لے جائیں گے تمہارا، ایک آنر دے دو انہیں کہ میں جو کچھ ہوں نا ابو جان وہ آپ کی وجہ سے، اور میرے پاس جو کچھ ہے، میری ماں، میرے والد، یہ سب آپ کا ہے۔ یقین کرو یہ جو آنر ہے نا، یہ جو اعزاز ہے، یہ جو فخر ہے، بڑھاپے میں نے یہ تو دے دو۔ وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کی قسم یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیشہ ان کی قدر کرنا۔ ماں باپ کا جو فرما بردار ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایک حدیث کا مضمون ہے، جس سے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس کے ماں باپ اس سے ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، وہ میرے نوجوانوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی دعائیں لو۔ خدا کی قسم اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور اس شخص کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ دنیا میں اور بہت سارے گناہ ہیں، ہر گناہ کی سزا، اس کا رزلٹ، اس کا عذاب جو ہے وہ بندے کو مرنے کے بعد پتا چلتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کا عذاب بندے کو دنیا میں دکھایا جاتا ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا، اس کی اولاد دنیا میں اس کی نافرمان ہوتی ہے۔ کبھی زندگی میں اپنے ماں باپ کو یہ مت کہیے گا کہ میں بڑا ہو گیا، کتنا کہیں بھی پہنچ جاؤں میں ماں باپ کا بچہ ہی، اور میں آج جو کچھ ہوں اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ یہ ہمیشہ اپنا ذہن بنائیں کہ مجھے جو دولت ملی ہے، جو شہرت، جو عزت ملی ہے، میرے ماں باپ کی وجہ سے۔ میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوں۔ اور اگر بڑھاپے میں آپ کو والدین ملے ہیں نا، یو آر سو لکی۔ یاد رکھیے، سب کو یہ موقع نہیں ملتا۔ کئیوں کے ماں باپ اس موقع سے پہلے ہی چلے گئے، خدمت کا موقع ہی نہیں دیا انہوں نے، وہ پہلے ہی چلے گئے۔ اگر آج اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے نا کہ آپ کے گھر میں بوڑھے والدین ہیں اور آپ کو موقع مل رہا ہے ان پر خرچ کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا، آپ کے بھاگ جاگ گئے ہیں، آپ کے نصیب جاگ گئے ہیں، ارے اس سے بڑھ کر اس پیسے کا استعمال کیا ہے جو میرے ماں باپ پہ خرچ ہو جائے۔ ساری زندگی جنہوں نے ہم پر خرچ کیا، آج ان کی باری ہے تو ہم کہتے ہیں ایسی بھی اولاد ہے جو کہتی ہے میرے پیسے میرے باپ کے نہیں ہیں۔ تف ہے ایسی اولاد پر، مجھے جو ملا ہے میرے ماں باپ کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم اس اولاد کے بھاگ جاگتے ہیں جس کو ماں باپ پر خرچ کرنے کا موقع ملا۔ ارے تمہارے پیسوں کے نصیب جان گئے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ پر خرچ کر رہے ہو۔ کئی ماں باپ کو ایسے جنہوں نے موقع ہی نہیں دیا، یار ہمیں خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، خود ہی خرچ کرتے رہے، خود ہی کھلاتے رہے، خود ہی خدمت کرتے رہے۔
माँ की बात करूं, मैं तो नहीं था उस वक्त, बगदाद में था, अगर बताते उस रात भी माँ ने अपने हाथ से खाना बनाया था जिस रात मेरी वालदा का विसाल हुआ। उन्होंने मौका ही नहीं दिया हमें कुछ करने का, खिदमत करते करते चली गई, वालिद ने मौका नहीं दिया। अरे अगर आज मौका मिला है ना आपको खर्च करने का, कि आपके पैसे से दवाई आ रही है, आपके पैसे से हॉस्पिटल का बिल हो रहा है, आप अपनी अम्मू को मदीने ले जा रहे हैं, आप अपनी अम्मू को खाना खिला रहे हैं, लकी हो यार। बताओ इससे अच्छा खर्च कौन सा है मेरे पैसे का, मेरे माँ बाप पे खर्च हो जाए। हम कुछ भी ना होते अगर माँ बाप हमारा हाथ ना पकड़ते हैं, और आज बूढ़े माँ बाप बोझ लगते हैं, आज उनकी बीमारी बुरी लगती है। आज माँ बाप को बच्चा कह रहा है मैं रात को दवाई नहीं दिलाता, सुबह ले जाऊंगा। इसी बच्चे को आधी रात को इसका दोस्त फोन करे, यार मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, परेशान हो गया हूं। अरे तेरे लिए जान हाजिर, अभी आता हूं। दोस्त के लिए टाइम है तुम्हारे पास, माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। वल्लाह मैं सही बताऊं, उन बच्चों के पैसों का नसीब जागा है कि जिन बच्चों के पैसे माँ बाप पर खर्च हो जाए। ना करो माँ को तंग, ना करो उसे परेशान, जितनी भी बड़ी परेशानी में हो ना माँ के कदमों में बैठ जाओ, तो माँ मेरे लिए दुआ कर दे। तुम्हारी माँ ने दुआ कर दी ना, ये अर्श तक जाती है। और एक और बात बता दूं, कुछ दुआएं वो हैं जो हम कहते हैं माँ दुआ कर दो, अब्बू दुआ कर दी, अलग बात है, वो करते हैं। इतनी खिदमत करो कि कहना ना पड़े, माँ खुद दुआ करे या अल्लाह मेरे बेटी की खैर कर दे, माँ वालिद खुद दुआ करे या अल्लाह मेरे बेटे के बिगड़े काम बना दे, फिर देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। और आखिरी बात आज के बयान की, कि कभी किसी की बद्दुआ ना देना। दुआ असर रखती है ना, तो बद्दुआ भी असर रखती है। हाय जो होती है ना दिल से निकलती है, वो बर्बाद कर देती है इंसान को।